بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج 3 باتیں کرنی۔ میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ میں سلسلہ آرمی ریفارم کا لے کے چلوں گا، لیکن موجودہ حالات جو اسمبلیز کی ڈسولوشن کے ہو رہے ہیں بہت اہم ہے، اس کے اوپر ذکر کروں گا۔ پہلے ارشد شریف ان حالات پر، اور اس کے بعد ہمیں عاصم منیر سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور ہم کہاں چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، آگے کیسے چل رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ارشد شریف صاحب کی شہادت کے متعلق اپڈیٹ۔ ارشد شریف صاحب کا سلسلہ جو ہے وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ، میں نے آج رپورٹ پڑھی، CNN نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے، 2 دسمبر کی رپورٹ ہے۔ ان کے بیتھلم فیلکے اینڈ لیری مڈوو، ان کے 2 جرنلسٹ ہیں، انہوں نے رپورٹ کی، اور بڑے انٹرسٹنگ انہوں نے دیکھے نا جی، ان کی صحافت کا دیکھیں، بڑے انٹرسٹنگ 4 سوال پوچھے کہ جی یہ بتائیں کہ یہ یہاں آیا کیوں، اس کی گاڑی پر پولیس والوں نے فائر کیوں کیا یہ وجہ تھی کہ وہ بہت نڈر قسم کا صحافی تھا، اور ہماری جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت زیادہ وہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا، جس کے پاس بہت طاقت ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، کیا ان کا کوئی ان کی شہادت سے تعلق ہے؟ 3 سوال انہوں نے آرٹیکل کے شروع میں پوچھے، بڑی انٹرسٹنگ، بڑا اچھا آرٹیکل، آپ ضرور پڑھیے گا۔ جو 2 انہوں نے باتیں کی نا، وہ تو مجھے پہلی والی بات تو خیر بڑی انٹرسٹنگ تھی، اور وہ ایک ڈیٹیکٹیو نے بتائی ہے جو اس پولیس کمیشن کا حصہ ہے کینیا کی، جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، لیکن اس کا نام نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی میرا نام نہ دے۔ تو کہتا ہے کہ جتنے شوٹرز تھے وہ ڈرائیور کے سائڈ پہ تھے، اور مجزانہ طور پر ڈرائیور بچ گیا۔ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے، یہ ڈیٹیکٹیو کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو ہم نے انویسٹیگیشن کی ہمیں بتایا گیا۔ دوسری چیز تو میرا دل پڑھ کے میں تو تھوڑا آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی ارشد شریف نے سپریم کورٹ کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جتنے صحافی ہیں پاکستان کے اندر، ان کے خلاف دہشت گردی اور بغاوت کے کیسز ہو رہے ہیں۔ یہ ارشد شریف سپریم کورٹ کو لکھ رہے ہیں، اور جتنے یہ طاقتور ریاستی ادارے ہیں، خاص طور پر جو صحافی ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کے خلاف یہ بغاوت کے اور دہشت گردی کے کر رہے ہیں کیسز، جیسے کہ میرے خلاف بھی سٹیشن یہی بغاوت اور کا کیس ہے، جو نان بیلیبل ہے بائی دا وے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی آزادی رائے رکھنے والے جتنے بھی صحافی ہیں نا، جو یہی جو بات ہم کہہ رہے ہیں، ان کو ایک بہت ہی سوچی سمجھی مہم کے تحت دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ جی انہوں نے سپریم کورٹ کو لکھا۔ تو جب CNN نے سپریم کورٹ سے پوچھا کہ جی آپ کو ان کا خط ملا، اچھا یہ اتنے افسوس کی بات ہے، یہ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے، ہمارے کسی بھی پتہ نہیں، ہم پوچھتے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی پبلکلی ہمیں نہیں پتہ چلا کہ سپریم کورٹ نے کوئی جواب دیا کہ نہیں۔ CNN کہتا ہے چونکہ گورے ہیں، مالک ہیں، ہمارے پر حکومت کر کے گئے ہیں یہ گوری چمڑی والے، تو انہوں نے جب سپریم کورٹ کو لکھا تو سپریم کورٹ کہتی ہے جی ہاں ہمیں خط ضرور موصول ہوا ہے، اور ہم نے اس کو اکنالج بھی کیا ہے، اور ہم مناسب قانون کارروائی کے تحت اس خط کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ذرا ان کے ذرا الفاظ سنیں سپریم کورٹ کے۔ ہاں جی مل چکا ہے، اکنالج بھی کر دیا، اور مناسب قانونی کارروائی کے تحت ہم نپٹایا جا رہا ہے اس خط کو۔ شرم سے ڈوب مرے جسٹس عطا بندیال۔ یہ ہے جناب پاکستانیوں، یہ ہے آپ کے عدل کا نظام، یہ ہے چیف جسٹس عطا بندیال اور ان کا سپریم کورٹ، یہ ہے پاکستان کی عدلیہ، اور یہ ہے عدل کا نظام پاکستان میں۔ آپ سوچیں اس انسان 23 اکتوبر کو اس کی شہادت ہوئی، کب اس کا انتقال، وہ کب گیا پاکستان سے؟ 2 مہینے پہلے، جانے سے پہلے اس نے خط لکھا تھا، تو یہ آ گئی اگست میں اس نے خط لکھا تھا۔ آج یہ کہہ رہے ہیں، یہ 2 دسمبر کا آرٹیکل ہے، کہہ رہے ہیں ہاں جی اس کو ہم قانون کی کارروائی کے تحت نمٹائیں گے۔ ان کا بھی وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، کرنٹ موجودہ حالات کا جائزہ۔ موجودہ حالات کیا ہے؟ اکانومی بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہے، ڈیفالٹ ہم کر چکے ہیں۔ گوگل نے اپنے جو پلے سٹور کی پیمنٹس ہیں ان کو روک دیا ہے، انہوں نے بیچنا چھوڑ دیا کہ پاکستان سے کوئی پیمنٹس نہیں آ رہی۔ ایک 500 ملین کا ہمارے پاس ایک اس کا ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک کا آیا، اس سے تھوڑی سی یہ ہمیں لفٹ ملی ہے، لیکن ابھی 5 دسمبر کو $1 بلین کی پیمنٹ جانی ہے۔
جو سعودی عربیہ نے 3 بلین کا رول اوور کرا ہے وہ آلریڈی شامل ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حالات بہت خراب ہے. سارے تنظیمی جو ڈھانچہ ہے پاکستان کا بالکل ڈسفنکشنل ہو چکا ہے، نہیں چل رہا. ایک آدمی یا ایک ادارے کے کہنے پہ کام ہو رہا ہے. انتہائی ڈیمورلائز، بڑی ڈیڈیکٹڈ، بالکل مرال گٹوں میں والی فوج ہے، اور جس کی لیڈرشپ کو صبح شام گالیاں پڑتی ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے فوج کو بھی گالیاں پڑتی ہیں. اور اب ان کا ایک نیا چیف آ چکا ہے. ایک ایسی حکومت ہے جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے، میں ذرا بتا رہا ہوں کہ یہ سچویشن کیا ہے. حکومت کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اور اس کے پاس کوئی کسی قسم کی اہلیت نہیں ہے اس حالات کو قابو کرنے کے لیے. یہ باجوہ صاحب نے جاتے ہوئے نا کچھ چند اپنے چہیتے جرنلسٹ کو بلا کے انٹرویو دیا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا؟ کہتے ہیں بہت بڑی غلطی کی. ہم نے تو جب سارے حالات ہم نے جب سارے حالات ٹھیک کر لیے تھے، اکانومی کو ٹھیک کر لیا تھا، سی پیک چل پڑا تھا، ہماری گروتھ ریٹ بڑی اچھی ہو گئی تھی، ڈالر کا اسٹیبل ہو گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ جی یہ جو دوسرے والے ہیں یہ تو اس سے بھی اچھے ہیں، عمران سے بھی اچھے ہیں، یہ تو پتہ نہیں 4 چاند لگا دیں گے. ہم اس لیے ان کو لے آئے. انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہمارے پاس تو 200 سے زیادہ اکانومسٹ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، جو اس ملک کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے. انہوں نے تو تباہ کر دیا، انہوں نے تو برباد کر دیا، ان کو تو کام ہی نہیں آتا تھا. یہ جنرل باجوہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کل یا پرسوں. تو اگر اس پر بھی اس آدمی کے پیچھے اس کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگے گا تو پتہ نہیں پھر کب لگے گا. ٹھیک، تو یہ تو آرٹیکل 6 اور یہ زہر اور گند جو انہوں نے کیا ہے، یہی ہم ریکویسٹ ہے جو عاصم منیر صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں. ٹیررزم، یہ سوئسائڈ بامبنگ، خودکش حملہ یہ شروع ہو گئے. ہمارا جو ناظم الامور ہے کابل میں، اس کے خلاف اس کو بھی انجر کیا گیا، شوٹنگ ہوئی، واک کر رہے تھے اپنے. تو یہ ایک بڑا میجر ایک شفٹ آ رہا ہے پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل لا اینڈ آرڈر سچویشن میں. اور سب سے بڑا اس وقت جو سچویشن ہے کہ وہ عمران صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ میں اسمبلیز کو ڈیزالو کروں گا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کنڈیشنل ٹاکس کا بھی بات چیت کا بھی آفر دیا ہے. ابھی جی یہ تو ہے اس وقت حالات. تو اس کے ساتھ ہم نکل کیسے سکتے ہیں؟ جو آسان طریقہ ہے اور جو سب کو نظر آ رہا ہے، سوائے ان کے جن کے جو کرپٹ ہیں یا جن کی اس طرح جڑی ہوئی ہے انٹرسٹ اس سٹیٹس کو مافیا کے ساتھ، سوائے ان کو نظر تو ان کو بھی آ رہا ہے لیکن کر نہیں سکتے. وہ کیا ہے؟ فیئر اینڈ فری الیکشن، صاف اور شفاف الیکشن ہو جائے، فوری طور پر ہو جائے، اکثریت رائے کو ہم مانیں، اور اسی طریقے سے ہم اپنا جو جرنی ہمیں ہے، ہمارا جو ہم نے جرنی شروع کی تھی ایک آزاد جمہوری پاکستان کی طرف، اس میں جائے جہاں آزادی رائے ہوگی، ہم دہشت گردی سے بچیں گے، عدل کا انصاف کا نظام ہوگا، ہر ایک کے لیے ایک جیسے مواقع ہوں گے. ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ تو آسان طریقہ ہے. اب عمران کا جو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا، اور یہ کہہ رہے کہ جی 66% الیکشن ہونے پڑیں گے، پھر اگر ابھی ڈیزالو کر دی تو یہ دسمبر ہے، جنوری فروری میں ہو جائیں گے، تو 66% الیکشن ہو رہے ہوں گے جناب فروری یا مارچ میں، اور پھر آپ کو اگست ستمبر میں تو پورے کرانے پڑیں گے. تو یہ تو بالکل ہی عجیب قسم کا چوچو کا مربع ہو جائے گا. لیکن عمران کے پاس پوری آئینی طاقت ہے یہ کرنے کے لیے، اور وہ کر بھی سکتے ہیں. اور پرویز الہی نے ان کو انکنڈیشنلی کہا ہے کہ جی جیسے آپ کہیں گے تو ہم کریں گے. پرویز الہی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہوں گے، اس لیے پرویز الہی صاحب ساری زندگی ڈبل گیم کھیلتے ہیں. وہ وہاں اپنے جو اپنا وہ تاش کا پتہ اس آدمی کے ساتھ سائیڈ میں گیم کھیلتے ہیں جہاں ان کو پتہ ہوگا یہ جیتنے والی سائیڈ ہے. ابھی تک اس لیے کہ انہوں نے سیاست کرنی ہے، اور چھوٹی سیاست کرنی ہے اپنے گلی محلے کی. تو ان کو اس وقت پتہ ہے کہ میں عمران کو، ابھی وہ اسیس کر رہے ہیں کہ عمران کو چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے، عمران رہے گا کہ نہیں رہے گا. جس دن پرویز الہی صاحب نے عمران کو چھوڑ دیا نا فارملی سامنے آپ سب کے، آپ سمجھ لیں کہ ان کو ریاستی ادارے جو بڑے مضبوط ریاستی ادارے ہیں، اور وہ ایک ہی ہے فوج، انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ جی عمران کا واپس آنے کا کوئی 1% بھی چانس نہیں ہے، 0% بھی چانس نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اور اپنی آپ سیاست کو، تو اس دن وہ چھوڑے گا.
لیکن یہ میں بتاؤں، ان کو اگر یہ مل بھی جائے نا پیغام، عمران کو اگر یہ روک بھی لیں کسی طریقے سے، سیاسی طور پر روک لیں، قانونی طور پر روک لیں، اور اللہ کرے میرے منہ میں خاک، اور اگر ان کو کوئی ایسی ان کے اوپر ہو کہ وہ یہاں نہ رہیں، میں بتاؤں یہ ملک خانہ جنگی میں اتنی تیز جائے گا کہ کوئی فوج کتنی بھی بڑی ہو اس ملک کی خانہ جنگی کو روک نہیں سکے گی، سڑکیں خون سے بھریں گی۔ یہ میں آج لکھ کے دے رہا ہوں، یہ میں بڑی سیریس ایڈوائس دے رہا ہوں جنرل عاصم منیر کو۔ تو پی ڈی ایم وہ تو نہیں ہٹے گی، ان کے لیے تو جتنا ایک اور دن ان کو مل جائے اتنے ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنا پاور اور مستحکم کریں اور پیسہ اور کمائیں، اور وہ کسی طریقے سے ان کی کوشش یہ کہ کسی طریقے سے آخری جو رکاوٹ ہے نواز شریف کی آنے کی، اس رکاوٹ کو کسی طریقے سے دور کرے۔ وہ اس لیے پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہو نہیں رہا، تو یہ ایک قسم کی کوئی ایک کشمکش چل رہی ہے۔ اور اب نیا آرمی چیف آ گیا ہے، باجوہ از ہسٹری ایز فار ایز ہز انفلوئنس از کنسرن، جتنا ان کا اثر رسوخ کی بات ہے وہ تو ختم ہو گئے، لیکن نئے آرمی چیف ہے، اب وہاں پر نیگوسیشنز ہو رہی ہیں۔ اب کیا رہ گئے؟ اب رہ گئے جی 3 لوگ، سپریم کورٹ، فوج اور عمران۔ سپریم کورٹ سے مجھے ذاتی طور پر کوئی امید نہیں ہے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا ارشد شریف کے کیس میں، جو میں نے آپ کو بتایا، ہم نے اعظم سواتی صاحب کے کیس میں دیکھ لیا، ان کو کوئٹہ اٹھا کے لے گئے، کسی نے کچھ نہیں کیا، کسی نے سوچا تک نہیں کہ یار اس آدمی کے ساتھ 50 FIR ہے، کون سا جج اس ملک میں ہے جس کو یہ اتنی بڑی دہشت گردی، بربریت، بدماشی نظر نہیں آ رہی کہ ایک آدمی کے خلاف 50 FIR، کہ اس کا وہ ٹیسٹ ہوا اور ٹیسٹ کے رزلٹ آنے سے پہلے اس کو پولیس لے گئی کوئٹہ والی۔ یہ عطا بندیال صاحب جو ہے نا جی، یہ جسٹس منیر کا جو نام ہم تاریخ میں گالیاں دیتے ہیں نا، میر جعفر اور میر صادق اور میر باجوہ، یہ میر بندیال بھی انشاءاللہ ان کا نام ہوگا۔ یہ بہت بڑا افسوس ہے، بڑے پڑھے لکھے جج سمجھے جاتے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت جہاں یہ تاریخ میں اپنا نام بڑا کر سکتے تھے، یہ ایک ایسا نام چھوڑ کے جائیں گے جو شاید گٹر میں ہوگا۔ خیر، عاصم منیر صاحب جو ہے نا، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا ہی کی ناٹ واک اوے۔ یہ فوج جو ہے نا، یہ گند کر کے، یہ بم پھاڑ کے، یہ زہر دے کے، یہ گولیاں مار کے، یہ دہشت گردی کر کے، یہ پاکستان میں تباہی اور بربادی کر کے، جس طرح پچھلی دفعہ کہا تھا ایک روٹھی دلہن کی طرح جا کے کونے میں بیٹھ جائے، ہم تو نہیں ہے جی۔ اور مجھے کسی نے کامنٹ میں لکھا کہ یہ جی روٹھی دلہن نہیں ہے، یہ ظالم ساس ہے۔ واقعی اگر یہ کریں گے نا تو یہ ظالم ساس کا کردار ادا کریں گے، بٹ اگر انہوں نے واک اوے کر دیا تو یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، جس طرح میں پہلے بار بار کہہ رہا ہوں، پاکستان میں خانہ جنگی ہوگی، پھر رکے گا کوئی نہیں۔ پھر یہ نہیں ہے کہ رول آف لا ہوگا، سیاست، آئین، فلانا، یہ وہ۔ اور یہ جو لوگ بار بار عمران کے اوپر ایک کہتے ہیں نا کہ جی عمران نے تو خود اپنے پیر پہ کڑاری ماری، ان کو تو 25 مئی سے پہلے آفر آئی تھی کہ ہم اسمبلیاں توڑنے، ہم توڑوا دیں گے، توڑیں گے نہیں، ہم توڑوا دیں گے۔ اور یہ بڑے باجوہ نے بھی انڈائریکٹلی ان کو کہلوایا، ندیم انجم نے ڈائریکٹلی کہلوایا ان کے لوگوں کو کہ جی آپ یہ رکوائیں، ہم کروا لیں گے۔ اس لیے ان کو خوف تھا کہ شاید یہ لانگ مارچ سے پورا ملک جو ہے وہ سول وار میں نہ چلا جائے۔ لیکن عمران ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، بیکاز آپ سوچیں ایک آدمی کے ساتھ اس نے 3.5 سال اس کا ماتحت اس کا تھا، اس نے اس کو چاقو مارا، سارے اس کی باتیں مانی، اس کو فل ٹرسٹ کیا، اس نے اس کی حکومت کو نکالا۔ حکومت نکالنے کے بعد جو دہشت گردی اور بربریت پھیلائی وہ دیکھی۔ 25 مئی کو کیا ہو؟ اچھا جی، یہ حامد میر کہتا ہے، یہ تو عمران صاحب نے خود کیا۔ ایک تو حامد میر ٹاؤٹ ہے باجوے کا، حامد میر کو باجوہ ڈائریکٹ انفارمیشن دیتا تھا کہ تم جا کے عمران کے خلاف بات کرو جب عمران وزیر اعظم تھے۔ یہ حامد میر جیسے لوگ ہیں نا، ان کو صرف کیا آتا ہے کہ جی جو طاقتور حلقے ہیں نا ان کے ساتھ ملیں، اپنی جان بچا کے رکھیں ایک اس بندے کے ساتھ جو اس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، اور باقی سب دنیا جہان کو گالیاں دیتے پھریں، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ طاقت جو سب سے بڑا طاقتور ہے نا وہ میرے ساتھ ہے۔ یہ اس قسم کی گیم کھیلتے ہیں، بہت ہی
ڈینجرس خطرناک آدمی ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک زہر ہے حامد میر. جس طریقے سے یہ ڈبل گیم، ٹرپل گیم، 4 گیم یہ کھیلتا ہے، اس آدمی سے بچ کے رہیں. اس کی باتوں کو پتہ چلتی ہے، آدھی بات ہوتی ہے، چلاک بہت ہے، دماغ بڑا تیز کام کرتا ہے، لیکن زہر اگلتا ہے پاکستان میں لوگوں کے خلاف. اچھا جی، عاصم منیر صاحب کی آخری بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اگر اندازہ نہیں ہے نا کہ کیا ہوگا اگر آپ واک اوے کر گئے اور آپ نے پاکستان کی یہ جو گاربیج اور گند پھینک کیا باجوہ اس کو ٹھیک نہ کیا، شفاف اور صاف الیکشن نہ کروائے، تو پاکستان میں انارکی ہوگی. میں آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگوں کے اندر کتنا غصہ ہے، لوگوں کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، لوگوں کے دل میں کتنا ریزالو ہے، لوگوں کے دل میں جان دینے کا کتنا ریزالو ہے. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. اگر آپ کو نہیں پتہ، نہیں اپنے انٹیلیجنس رپورٹس پھرائیں دائیں بائیں. اگر آپ نے یہ نہیں کیا نا، یہ میں بھی دیکھ رہے، تو یہ آپ کی فوج، ہماری فوج، یہ کسی کو اس جنگ سے نہیں بچا سکی. تو صاحب یو کینٹ واک اوے. آپ نے یہ صاف کرنا ہے، اور یہ صاف کریں اور جائیں پھر اپنی فوج کو ٹھیک کریں. اور اپنی فوج کے اندر جو کرپشن کا ناسور کینسر جو ہر جگہ پھیل چکا ہے، اور جس کے متعلق میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا، اس کو جا کے صاف کریں، اپنے سسٹمز کو ٹھیک کریں، میرٹ واپس لے کے آئیں، پروموشن، ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز کا سسٹم ٹھیک کریں، اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ٹھیک کریں، چیکس اینڈ بیلنسز لگائیں. یہ جو شاہانہ زندگی آپ کے میجر جنرلز اور کور کمانڈرز اور ڈیو کمانڈرز رہتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ بادشاہ ہیں. جو کمانڈ فنڈ آپ لوگوں نے بنائے ہیں جس سے انتہا سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کریں. ہم اس میں بڑی ڈیٹیل میں بات کروں گا. تو جناب یہ ہے آج کے لیے. The line to me is very clear. یہ گیم صرف اب رہ گئی ہے عاصم منیر کے ہاتھ میں اور عمران کے ہاتھ میں. عمران ریزالو کریں اسمبلیز، اور اس کے بعد دیکھیں جی جو بھی ہوتا ہے کریں اور آگے چلتے جائیں. اگر یہ عاصم منیر کو عقل آ گئی اور اس کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ پی ڈی ایم جو ہے، ان کے ساتھ یہ جو آفر دیے کنڈیشنل ٹاکس کو، آئی مسٹ فیسیلیٹیٹ. دیکھیں ریالٹی ابھی بھی وہی ہے جو پہلے ہے. یہ واک اوے نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے گند صاف کرنا ہے اور پھر یہ جائیں اور اس کے بعد مڑ کے نہ دیکھیں. پاکستان کی سیاست میں آزاد الیکشن ہونے دیں پھر، اور اداروں کو ہم خود ہی ریفارم کر لیں گے بعد. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ضرور ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.